بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رمضان المبارک سوموار کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں 9 رمضان المبارک جس گھر میں یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے روزگاری، بے برکتی کا، ہر طرح کے مسائل کا غیب سے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج 9 رمضان المبارک سوموار کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے پورے سال اور رزق اور دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں، پورے سال کی تقدیر بدل جائے تو ناظرین اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہر کوئی رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، رات نماز تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سحری میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سارا دن اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، سارا دن اپنے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب کی ذات اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ 1 نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ ہر نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں نیکیاں لوٹنے کا، خزانے لوٹنے کا، کامیابیاں لوٹنے کا ایک ایسا خاص مہینہ ہے، یہی مہینہ جس کے نصیب میں آ جاتا ہے پھر اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر اپنے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑی، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروباری مسائل بہت ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہر چیز کا حل آج کے اس عمل میں، ہر چیز کا حل آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ آج کے دن آپ نے بالخصوص اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اب فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم رب کریم کے وہ نام ہیں جنہیں پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوموں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ 11 بار پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یا حی یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اتنے طاقتور کلمات ہیں، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار وظائف، اعمال، تسبیحات رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی،
تو پھر کیوں نہ آج 9 رمضان المبارک کے دن یا حیو یا قیوم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے۔ محترم ناظرین، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے 8 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جو عمل کے شروع میں بتایا تھا۔ اب عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے۔ جو باتیں بتانے والی تھیں وہ سب بتا دیں۔ اب اس وظیفے کو کب پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھو۔ افطاری کے وقت پڑھو گے، افضل ترین وقت ہے۔ سحری میں پڑھو گے، افضل ترین وقت ہے۔ تہجد میں پڑھو گے، وہ بھی افضل ترین وقت ہے۔ فجر کے بعد پڑھو گے، افضل ترین وقت ہے۔ اللہ والو، رمضان کی ہر گھڑی افضل ہے۔ ہر گھڑی میں اللہ پاک کی رحمتیں چم چم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے، صدائیں لگ رہی ہیں۔ ہم لوگ ہی بڑے بدبخت ہیں، ہم لوگ بڑے لاپرواہ ہیں، ہم لوگ بڑے بے خوف ہیں۔ ہم لوگوں کو خوف ختم ہو گیا ہے، ہم نے اس کا خوف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جب تک دل کو سکون نہ ملے معافی مانگتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو بے عیب اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور محترم ناظرین، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔